سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جی بالکل، کل کا جو جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ جو نیا جوڈیشل کمیشن بنا ہے، اس میں لیگل اناملی بھی ہے اور بہت سے انڈیپینڈنٹ وکلاء وہ سمجھتے ہیں کہ جو پریزائڈنگ جج کون ہوگا، کیسے وہ ایڈ ہوگا جوڈیشل کمیشن میں، کیونکہ جو آئین میں کہا گیا ہے کہ 13 رکنی جوڈیشل کمیشن ہوگا، لیکن کل جو جوڈیشل کمیشن بیٹھ رہا ہے وہ 12 رکنی ہے۔ تو یہ اس پہ بہت سے جو وکلاء ہے جو کسی جماعت سے جن کا تعلق نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اور آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اور اس میں یہ چیز ایڈ ہو کہ جو کانسٹیٹیوشن سینئر موسٹ جج ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کا، وہ کیسے ایڈ کرنا ہے، اس کا ایکسپلین نہیں کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم میں۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جیسے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے جو ایجنڈا جاری کیا ہے اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کانسٹیٹیوشن نامینیشن آف ججز فار کانسٹیٹیوشن بینچز، تو مطلب انہوں نے اس جو ایشو جو یہ پوائنٹ اٹھ رہا ہے اس کو انہوں نے کوئی اتنا ویٹیج نہیں دیا۔ لیکن کل کا جو اجلاس ہے اس میں بڑا اہم ہے، اس میں کیا جو ممبران ہیں وہ کوئی اس پہ بات کریں گے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے لا مسٹری کا تو موقف آ چکا ہے کہ جی کوئی اناملی نہیں ہے، تو 5 اس وقت 12 میں سے حکومت کے ممبران ہیں وہ اسی انٹرپریٹیشن کو سپورٹ کریں گے جو لا مسٹری نے کی ہے۔ پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں اختر حسین، وہ بھی انڈیپینڈنٹ گروپ کے ہیں، تو وہ بھی انہی کے ساتھ جائیں گے، چانسز ہیں۔ 12 ممبران کل بیٹھ رہے ہیں، تو 6 جب حکومت کے ایک پوائنٹ آف ویو پہ جی کہ کوئی اناملی نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر ساری جو ہے بات وہ ہے جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس جو دوسرے 3 ججز ہیں، تو اس میں اگر ایک جج سپورٹ کر جاتے ہیں وہ علیحدہ صورتحال بنتی ہے، پھر میجارٹی ہو جائے گی۔ لیکن اگر 4 جج سپریم کورٹ کے کل جب 12 میں سے 4 جج وہ ایک پوائنٹ آف ویو پہ رہتے ہیں کہ جی نہیں یہ اناملی ہے اور اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنی ہوگی، اور 2 پی ٹی آئی کے ممبران مل جاتے ہیں، تو 6-6 سے یہ برابر ہو جائے گا معاملہ، تو پھر ڈیڈ لاک آ سکتا ہے۔ لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ امیکیبلی چیزیں ریزالو ہوں گی اور حکومت کانفیڈنٹ بھی ہے کہ جو وہ یہ جو پروسیس ہے یہ ہم سموتھلی کر لیں گے۔ لیکن کل کا اجلاس بہت اہم ہے۔ کل جو یہ چیز سب سے بڑا جو کل ہو رہا ہے میٹنگ، اس میں یہ ہے کہ جو نامینیشن آف بینچز فار کانسٹیٹیوشن نامینیشن آف ججز فار کانسٹیٹیوشن بینچز، ان میں سے کون کون سے ججز ہوں گے۔ اب جو حکومتی لوگوں سے بات ہوئی، اٹارنی جنرل بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں چیف جسٹس جیسے یحییٰ افریدی سے کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں، وہ کانسٹیٹیوشن بینچ کے پریزائڈنگ جج ہوں، سینئر موسٹ ہوں۔ اب آگے معاملہ آتا ہے جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر کا، کیا حکومت ان پہ اعتراض کرے گی تو کس بنیاد پہ اعتراض کرے گی، اور حکومت کے جو 5 ووٹ ہیں، جو 2 سوئنگ ووٹ ہیں، بلکہ ایک سوئنگ ووٹ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے پاکستان بار کونسل کے نمائندے کا، کیا وہ اس موجودہ حالات میں کیا کرتے ہیں۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اس وقت سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل میجارٹی میں، اس کے 3 ممبر ہیں، ایک اختر حسین صاحب ہیں، ایک جو ہے وہ لا مسٹر اعظم ندی تارڑ ہیں، تیسرے فاروق عید نائک سینیٹر ہیں جو پیپلز پارٹی کو نمائندگی کر رہے ہیں، اور وہ ہیں بظاہر وہ ایک پیج پہ جائیں گے۔ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ جی یہ 2 جج نہ ہوں تو پاکستان بار کونسل بھی کے جو ممبر ہیں گو کہ وہ انڈیپینڈنٹ بڑے ہائیلی اچھی ریپوٹیشن کے ہیں، اختر حسین صاحب وہ بھی ادھر جائیں گے، تو یہ جو صورتحال ہے پھر جو سوئنگ ووٹ ہے وہ جسٹس امین الدین خان کا ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جسٹس امین الدین خان بھی کہیں گے جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی فیصلہ کریں گے میں اس کا ساتھ دوں گا۔ تو اب یحییٰ افریدی صاحب کیا کریں گے، جو میرا خیال ہے کہ سب سے اہم چیز ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی وہ کس طرف چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ ایک چیز یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن بینچز کا ذکر ہے، تو ایک کے بجائے 2 یا 3 بینچ بنا دیے جائیں، کانسٹیٹیوشن معاملہ ہی حل کر دیا جائے۔ لیکن حکومت کو کانسٹیٹیوشن بینچز میں ان ججز کو ڈالنے کا کوئی ایشو نہیں ہے، ان کو ایشو یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن بینچز کی جو کمیٹی جو کیس فکس کرے گی اس میں پھر یہ دونوں ججز آ جائیں گے اور یحییٰ افریدی صاحب ہیڈ کریں گے، اور منصور علی شاہ اور منیب اختر تو یہ میجارٹی میں چلے جائیں گے، 2 ممبر ہوں گے، اور یحییٰ افریدی صاحب بھی فی الحال تو ان کے ایک پیج پہ ہی ہیں ہر معاملے میں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت سپریم کورٹ یونائٹ ہے یحییٰ افریدی کے انڈر، اور یہ تینوں جو ہے یہ بینچ جب بن جاتے ہیں، 2 بن جاتے ہیں 3، اور کوئی کیس آتا ہے وہ امپورٹنٹ کیس، وہ کہتے ہیں اس بینچ نہیں اس بینچ میں ڈال دیے جائے،
اس بینچ میں فکس کر دیا جائے. تو یہ اس وجہ سے حکومت اجتناب کرے گی. کوشش اس کی یہ ہوگی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کی جو کمیٹی ہے اس میں جیسے منیب اور جیسے منصور علی شاہ دونوں نہ ہوں, نہیں تو کم از کم ایک نہ ہو. اب حکومت کے لیے آئیڈیل بینچ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جی یحییٰ افریدی صاحب خیبر پختونخوا سے ہوں, جسٹس امین الدین خان پنجاب سے ہوں, جسٹس محمد علی مظہر سندھ سے ہوں, جسٹس نعیم اختر افغان بلوچستان سے ہوں, اور ایک شاید بلال صاحب پنجاب سے, کیونکہ پنجاب بڑا صوبہ ہے تو 2 لے لیے جائیں, تو ان کو ادھر سے لے لیے جائے شاید. تو یہ ایک آئیڈیل حکومت کا بینچ بن سکتا ہے. لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ یحییٰ افریدی صاحب سب سے اہم ان کی رائے ہوگی. ایک جو پینل کے ذریعے جب جو وہ تیسرے جج کو اپوائنٹ کیے چیف جسٹس, تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو کانسٹیٹیوشن بینچ سے کہا جائے کہ وہ نہ بیٹھے. تو جیسے میں نے بتایا کہ ججز بھی ان کی اوپینین کو ویٹ دیں گے, اور حکومت بھی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کی طرف ان کے ویٹ کرے گی, ان کی اوپینین کو دیکھے گی کہ وہ کیا کہتے ہیں. لیکن یہ بات یہ بھی ہے کہ حکومت بیہائنڈ دا سین ایفرٹ کر رہی ہے اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے, چیزوں کو اسٹریٹجائز کر رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم اور اس پورے مقصد کیا تھا؟ عدلیہ کو کنٹرول کرنا, اور اس کے لیے اب یہ کل کا میٹنگ بہت اہم ہے. تو اس وجہ سے وہ چاہیں گے کہ وہاں ایک فروٹفل رزلٹ نکلے. دوسری طرف ججز بھی چاہیں گے کہ اس وقت معاملہ انسٹیٹیوشن کا ہے, انسٹیٹیوشن کی مضبوطی کا ہے, کسی ایک فرد کا نہیں ہے. تو اس میں وہ اپنے بھی ایک اسٹریٹجائز کریں گے اس صورتحال کو. اس میں کیا وہ کرتے ہیں, کل کی جو میٹنگ ہے اس سے چیزیں واضح ہوں گی. دیکھیں, ایک تو یہ جو بھی آئینی ترمیم عدلیہ کے حوالے سے آئی ہے اس کا جوڈیشل ریویو ہوا ہے. 18ویں ترمیم آئی تو جو ہے وہ فل کورٹ بیٹھا, 17 جج بیٹھے. 21ویں ترمیم آئی تو پھر بھی جج بیٹھے 2015 میں بھی. وہاں 8 ججز نے, میجارٹی ججز نے یہ, بلکہ 8 نہیں 13 ججز نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے. یعنی اگر کوئی آئینی ترمیم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو وائلیٹ کر رہی ہے تو اس کو ہم اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں. 4 ججز نے 21ویں ترمیم کر دی تھی اور 8 نے نہیں کی تھی, لیکن کہا تھا کہ ہمارے پاس اختیار ہے. راولپنڈی بار ایسوسیشن کا فیصلہ. اب ان حالات میں یہ جو آئینی ترمیم ہے اس میں جو معاملہ ہے کہ پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو نے بینچ بنانے میں اپنا رول بڑھایا ہے, کیا اس سے ٹریکاٹمی آف پاور کا پرنسپل وائلیٹ ہوتا ہے؟ کیا اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سیکیور رہے گی؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ جوڈیشل ریویو کا معاملہ ہے, اس میں بینچ لازمی بیٹھے گا. اب حکومت کی خواہش ہے کہ جی یہ 17 یعنی میں بھی یہ سارے جج نہ ہوں, یا یہ ہے کہ جو 25 جج کیے جا رہے ہیں وہ جج بھی آ جائیں, تو تب پورا کم از کم ان کے بھی نئے جج بھی ہوں اس میں ایڈ. تو میرا خیال ہے کہ جو پٹیشنز ہو رہی ہیں وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی وکلاء میں ایک یعنی بن گئی ہے کہ ان کو پرسیو کیا جائے, اس ایشو کو الائیو رکھا جائے تاکہ یہ آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشن ہے یہ جلدی فکس ہو. لیکن جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم بینگ جو سپریم کورٹ ہے وہ جوڈیشل ریسٹرین یا اس جوڈیشل ریٹریٹ کرے, اور ٹائم بینگ ان کے جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اس کو تھوڑا ڈیلے کر دے, کیونکہ اس سے جو فی الحال حالات یہ ہیں 15 سال میں پہلی دفعہ ایگزیکٹو نے اور پارلیمنٹ نے عدلیہ پہ غلبہ ڈالا ہے, اور ان کا غلبہ ہے, ڈومیننسی ہے ان کی. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہماری عدلیہ اور مقتدر حلقے ایک پیج پہ ہوتے تھے, تو کبھی جوڈیشل اوور ریچ کی اور ایگزیکٹو کی پاور کو انکروچ کر لیا, کبھی پارلیمنٹ کی پاور کو انکروچ کر لیا. پہلی دفعہ ہمارے مقتدر حلقے پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, ایگزیکٹو یہ ایک پیج پہ ہیں. تو جوڈیشری ماضی میں قاضی فیصل صاحب کے دور میں بہت تقسیم تھی جس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا. اب یہ تقسیم اس طرح میرا خیال ہے نہیں ہوگی, یحییٰ افریدی صاحب نے یونائٹ کر رہے ہیں ججز کو. لیکن فی الحال ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو سچویشن ہے اس میں اگر آئینی ترمیم کا معاملہ ٹیک اپ ہوتا ہے اور اسٹرائک ڈاؤن بھی ہوتی ہے تو کیا ہماری جو ایگزیکٹو ہے اور پارلیمنٹ ہے وہ اس فیصلے کو مانے گی؟ ایک آپ کے سامنے معاملہ ہے 12 جولائی کا جس سے حکومت کہ نظام کو بھی افیکٹ نہیں ہو رہا تھا, مخصوص نہیں چیزوں, وہ فیصلہ نہیں مانا جا رہا, تو آئینی ترمیم کا مانا جائے گا. اسی وجہ سے کچھ وکلاء یہ بھی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ فار ٹائم بینگ اس معاملے کو تھوڑا ڈیلے کیا جائے, مہینہ 2, اور چیزوں کا انتظار کیا جائے جب تک اپنی ایک جو ہے وہ پرفارمنس کو بہتر کیا جائے اور جلدی اس معاملے کو ٹیک اپ نہ کیا جائے. لیکن یہ کل چیزیں کلیئر ہوں گی, کل کا جو اجلاس ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کا کہ وہاں کیا سچویشن بنتی ہے اس کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا.
بالکل حکومت کی یہ ایک پریڈکشن تھی اور اسیسمنٹ تھی کہ جی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ریزائن کر دیں گے کیونکہ وہ سپر سیڈ ہو گئے، لیکن انہوں نے ریزائن نہیں دیا، اور یہ تھوڑا سا حکومت کے لیے بھی پریشانی ہے۔ پھر یحییٰ افریدی صاحب نے جو ایکشن کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ جی جسٹس منصور علی شاہ کو کمیٹی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ فیوچر ایکٹ کے تحت جو بنی ہے اس میں ڈال دیا۔ سینئر پونی جج کچھ باتیں شروع ہوئیں کہ جی یہ سینئر موسٹ رہے ہی نہیں ہے، سینئر پونی رہے، لیکن انہوں نے نوٹیفیکیشن یا جو بھی کہ ہر جگہ ان کو سینئر پونی لکھا، ان کے ریسرچر واپس کیے جو ریپیٹریٹ کر دیے تھے۔ قاضی فیصل صاحب نے 12 جولائی کے فیصلے کے بعد انتقام میں یا غصے میں ADR کمیٹی الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میں ان کو شامل کر دیا۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو جیسے یحییٰ افریدی منصور علی شاہ کا ایک اچھا ماضی میں پرانا تعلق بھی ہے، اور ان کی سمجھ میں بھی یہ ہے کہ جو ہے کہ ان حالات میں چلا جائے اور ویٹ کیا جائے۔ اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال تو جیسے اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس ہونا تھا، منصور علی شاہ صاحب نے تو اگلے 13 مہینے کے بعد کہیں 2024 میں یا 25 کے شروع میں یا 24 میں ہونا تھا چیف جسٹس۔ تو ایک سال یحییٰ افریدی صاحب رہے، کیونکہ ایک ان کو بھی اندازہ ہے کہ جو ہے وہ اس سے یونٹی بھی ایک سپریم کورٹ میں آ رہی ہے۔ اگر وہ چیف جسٹس بن جاتے اور ان کے فیصلے پہ جس طرح حالات بنائے جا رہے تھے وہ بھی مناسب نہیں تھے، تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ان کی کوشش ہے کہ جو لا ڈیولپ کیا جائے، ریفارم کی طرف توجہ دی جائے اور اپنی کنٹریبیوشن دی جائے۔ بڑے بڑے دنیا میں ایسے ججز ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن سکے، سپریم کورٹ میں کئی ججز نہیں آ سکے، لیکن ان کے بڑے نام ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے تو ریزائن کر دیں۔ اور یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ سجاد علی شاہ کو جب پیپلز پارٹی نے 90s میں چیف جسٹس بنایا، ان سے 2 سینئر کو سپر سیڈ کیا، انہوں نے ریزائن نہیں دیا، وہ بیٹھے رہے۔ اور پھر 2 یا 3 سال بعد اجمل میاں صاحب وہ جو فیصلہ آیا اس میں سجاد علی شاہ صاحب کی وہ ختم ہو گیا، انہیں ریزائن دینا پڑا، اور پھر اجمل میاں صاحب نے اپنا عہدہ سنبھالا۔ تو منصور علی شاہ صاحب، پاکستان میں حالات جو ہیں وہ ہر دن تبدیل ہوتے ہیں، تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ڈیلے کریں۔ اگر آپ دیکھیں اعجاز الاحسن اور جسٹس جو اعجاز الاحسن اور مظاہر نقوی، یہ بھی استعفے نہ دیتے۔ 8 فروری کے بعد سچویشن ڈیفرنٹ تھی، 8 فروری سے پہلے اگر انہوں نے کر دیا تو حالات کا ویٹ کرنا ہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ منصور علی شاہ بھی حالات کا انتظار کریں گے اور اپنے جو مین فوکس ہے وہ لا ڈیولپ اور ریفارم کی طرف توجہ دیں گے۔ دیکھیں، ایک تو جو ہے وہ جیسے یحییٰ افریدی جب چیف جسٹس بنے، اوتھ لیا، ہفتے والے دن ہی شام 4 بجے انہوں نے 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان سے ملاقات کی اور چیف جسٹس ہاؤس میں ملاقات کی۔ انہی کرسیوں پہ بٹھایا جن کرسیوں پہ ان کو قاضی فیصل صاحب نے بٹھایا، اور قاضی فیصل صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ اپنے موبائل باہر چھوڑ کے، ان کو انہوں نے بٹھایا، رسپیکٹ دی، اور انٹرفیرنس کے معاملے میں انہوں نے واضح پیغام دیا کہ جی جب بھی کوئی معاملہ ہو مجھے بتائیں، اور ویسے بھی پیغام دیا گیا کہ جی انٹرفیرنس ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ تو وہ معاملہ اپن کو پتہ ہے کہ 6 ججز نے خط بھی لکھا تھا 25 مارچ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ ہمیں گائیڈ کریں جب انٹرفیرنس ہوتی ہے تو کس طرح ہم اس حالات میں ایکٹ کریں۔ تو یحییٰ افریدی صاحب نے جب یہ سو موٹو لیا گیا قاضی فیصل صاحب کی طرف سے، تو اس میں بھی ریکیوز کیا اس بینچ سے اور کہا کہ جی ہمیں سپریم جوڈیشل کونسل میں اس معاملے کو ڈیل کرنا چاہیے، اور جو بات وہ پوچھ رہے ہیں وہ ہمیں اس کا جواب ان کو گائیڈنس دینی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں وہ جو خط ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جو پینڈنگ کمپلین ہے بہت سی ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں ان ججز کے خلاف بھی کمپلین ہے اور بھی کئی ہیں، تو مے بی یہ ڈیسائیڈ کہ ماضی میں جو پینڈنگ ہے کمپلین وہ ختم کی جائیں اور جو ہے وہ تاکہ آگے بڑھایا جائے۔ لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انٹرفیرنس کے حوالے سے جو لیٹر تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، کیا اس کو بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ میں میٹر پینڈنگ ہے، تو کیا انہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں ابھی 6 ججز کے لیٹر کو پہ کوئی اپنی گائیڈ لائن دینی چاہیے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ دوسرا معاملہ ہے وہ ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے حوالے سے جو انہوں نے میٹنگ بلائی ہے ایڈمنسٹریٹو ججز کی۔ اب اس میں آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایک ہی شکوہ عدلیہ پہ رہتا ہے کہ جی لوگ جو ہیں وہ رہا ہو جاتے ہیں، ان کے ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ٹرائل کورٹ سے پروگریس رپورٹ بھی مانگ لی ہے
کہ کہاں کس جگہ کتنے کیس پینڈنگ ہیں اور کیوں پینڈنگ ہے، اور بہت سی اب چیز واضح بھی ہو جائے گی، بہت سے فلاز آپ کو پروسیکیوشن کے نظر آئیں گے، جو ہے وہ پولیس کی کوتاہی نظر آئے گی کہ چلان جمع نہیں ہوا، تو وہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی۔ اور یہ بھی ہے کہ بار بار جب آتا ہے کہ ملٹری کورٹ بنائے جائیں، کیونکہ جی دوسری سویلین کورٹ کام نہیں کر رہی، تو اب دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ان حالات میں حکومت نے جو ہے وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک ترمیم بھی کر رہے ہیں، ترمیم اس میں سمپل لیجسلیشن اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں، اور وہ اس میں بھی کچھ چیزیں لا رہے ہیں، تو ان چیف گو کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو نہیں دیکھے گی، لیکن وہ پکچر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ سامنے رکھے گی کہ دہشت گردی عدالتوں میں، انسداد دہشت گردی عدالتوں میں کیسز کی کیا سچویشن ہے اور کس کی وجہ سے یہ چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں، اور جو ایڈمنسٹریٹو جج ہیں وہ ان کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ اب پنجاب سے یہ بھی اطلاع آ رہی ہیں کہ میں بھی ملک شہزاد لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے سابق، ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا جو ایڈمنسٹریٹو جج بنا دیا جائے سپریم کورٹ میں، تو اگر وہ کیونکہ کرمنل سائڈ سے وہ ہیں، لیکن ان کو بنایا جاتا ہے تو پیغام آپ کو بھی پتہ ہے بڑا واضح چلا جائے گا۔ تو یہ 7 کی میٹنگ، تو میں سمجھتا ہوں تینوں میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کل کی جوڈیشل کمیشن کی سب سے اہم اس کے بعد یہ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے حوالے سے جو میٹنگ ہے 7 کو، یہ اور سپریم جوڈیشل کونسل، تینوں میٹنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔